بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 6 نام دیو مالی کے پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے، جس کو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ سبق کا نام ہے نام دیو مالی۔ بہت سے طالب علم جو ہیں اس کی ادائیگی غلط کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں نام دیو، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ اصل نام ہے نام دیو، یہ دیوتا سے نکلا ہے۔ یہاں پر اس لفظ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ نام دیو جو ہے وہ دیو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے دیوتا، یعنی قابل پرستش لوگ۔ دیو سے مراد وہ لوگ جو اپنی خوبیوں یا اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اس قدر مشہور ہیں کہ وہ قابل تعریف ہیں۔ مالی کا مطلب ہے باغ کی حفاظت کرنے والا، تو اس طرح سبق کا نام ہے نام دیو مالی، یعنی پیشے کے لحاظ سے ایک شخص جو کہ مالی ہے اور وہ اپنے پیشے سے اسے اس قدر لگن اور محبت ہے، اور وہ اتنے خلوص سے اور اتنے پیار سے اپنے کام میں مگن اور مصروف رہتا ہے کہ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اور اس کے اپنے پیشے سے لگن کی وجہ سے اسے دیو کا نام دیا گیا ہے، یعنی قابل پرستش، قابل تعریف شخص۔ سبق کے اندر کچھ مقاصد تدریس بتائے گئے ہیں۔ پہلے انہیں دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے لیے کون کون سے انتہائی اہم ضروری ہیں، یا اس سبق کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم جو ہے وہ کس طرح کی تدریس سے، مقاصد تدریس سے آگاہ ہو سکتا ہے اور وہ کس طرح سیکھ سکتا ہے۔ پہلا نمبر ہے طلبہ کو خاکہ نگاری کے فن سے روشناس کرنا۔ خاکہ نگاری کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ، یہ پہلے ہم مصنف کے تعارف میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ خاکہ نگاری میں ایک شخص کی وہ تمام خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے طلبہ کو آگاہ کرنا کہ قومی زبان اردو کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی بے پناہ خدمات ہیں۔ اسی بنا پر قوم نے انہیں بابائے اردو کا لقب دیا۔ یہ اسٹوڈنٹ، یہ ہم مصنف کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے اردو زبان کی ترویج اور ان کی اشاعت یعنی اس کے فروغ کے لیے کتنے اقدامات اور مقدمے لڑے ہیں، اور اردو کو قومی زبان دینے میں ان کا کردار انتہائی نمایاں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو زبان میرا اوڑھنا اور بچھونا تھی۔ اردو زبان میں بے پناہ خدمات کی وجہ سے انہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم محمد یوسف نے بابائے اردو کا لقب دیا۔ پاکستان بننے کے بعد جب وہ کراچی آئے تو وہ اپنے ساتھ اردو کا دفتر لے کر آئے، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، اور اردو زبان کی ترقی کے لیے انہوں نے 4 اردو کالج اور 1 یونیورسٹی قائم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 اردو کے رسالے بھی جاری کیے جو آج تک آ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے طلبہ کو بتانا کہ وہی شخص چاہے وہ کسی درجے کا ہو عظیم ہوتا ہے جو محنت و مشقت کا دھنی ہو، یعنی عادی ہو۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی قوم یا ذات سے تعلق رکھتا ہے، امیر ہو یا غریب، اونچے خاندان کا ہو یا نیچ ذات کا، اگر وہ محنت کرتا ہو، اسے اپنے کام سے، اپنے پیشے سے لگن اور محبت ہو، تو وہ شخص عظیم ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے طلبہ کو تفہیم عبارت اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے چند اہم اصولوں سے روشناس کرانا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا پوائنٹ ایکسرسائز کے دوران
سمجھایا جائے گا کہ حقیقی اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث میں کیا فرق ہے۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو شخص کا نام ہے، مقبرہ مزار کو کہتے ہیں، اور مزار کس کا ہے؟ رابعہ دورانی کا۔ رابعہ دورانی کے مزار میں نام دیو، اور مزار کہاں پر واقع ہے؟ اورنگ آباد دکن میں، جو بھارت کا ایک شہر ہے، کے باغ میں مالی تھا۔ یعنی نام دیو بھارت کے ایک شہر اورنگ آباد میں ایک مقبرہ رابعہ دورانی کے باغ کا ایک مالی تھا۔ ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، ذات کا یعنی وہ شخص، قوم کا ڈھیر یعنی ہندوؤں کی نیچ ذات جو کہ انتہائی کم تر خیال کی جاتی ہے، اس سے اس کا تعلق تھا۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، یعنی قوموں کے درمیان یہ جو فرق ہے، اونچا اور نیچا، اعلیٰ اور ادنا، یہ امتیاز جو ہے وہ مصنوعی ہے، یعنی بناوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو نسلوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا۔ نسلی سے مراد یہ ہے کہ قوموں کا امتیاز، یعنی قوموں کی جو پہچان ہے، جس کے لیے ہم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، وہ نام جو ہیں آہستہ آہستہ نسل در نسل چلنے کی وجہ سے وہ پختہ ہو گئے ہیں، اور اب انسان کی پہچان اس کی قوم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ فلاں قوم سے تعلق رکھنے والا فلاں شخص ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ میراث سے مراد وراثت میں نہیں ہے، یعنی یہ تین خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی ہے سچائی، ایک خوبی ہے نیکی، اور ایک خوبی ہے حسن۔ یہ تینوں خوبیاں اعلیٰ ذات میں بھی اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح نیچ ذات میں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں یہ وراثت میں انسان کو نہیں ملتی، بلکہ انسان جب چاہے انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ ان خوبیوں کے لیے کسی کا اعلیٰ ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر مصنف نے ایک شعر لکھا ہے، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ حالی کے نام کے اوپر علامت ہے، اور یہ علامت ہے تخلص کی۔ شاعر ہے، اور شاعر اپنا تخلص ہمیشہ غزل یا کسی بھی نظم کے آخری شعر میں کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شعر یہ جو ہے وہ حالی کا ہے۔ اس شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کیس کسے کہتے ہیں؟ کیس لیلا کے عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا مجنوں کا قصہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ لیلا جو تھی وہ بہت سیاہ رنگت کی تھی، لیکن کیس کو بہت پسند تھی۔ اس کی دیکھنے والی آنکھ اتنی زیادہ خوبصورت تھی جو شاید ہم اس کی خوبیوں کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ بظاہر لوگ دیکھتے تھے کہ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اتنی سیاہ رنگت کے باوجود کیس یعنی مجنوں کو وہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کوہ کن۔ یہ کون ہے؟ پہاڑ کھودنے والا۔ یہ بھی ایک مشہور لوک داستان سے تعلق رکھتا ہے، اور پہاڑ کھودنے والے کا اشارہ شیری اور فرہاد کی لوک داستان کی طرف ہے۔ فرہاد نے شیری کے پیار اور عشق میں دودھ کی نہر تک کھود ڈالی تھی، تو یہاں پر وہ عاشقی کا ذکر کر رہے ہیں کہ عاشقی کسی کی ذات کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ نیچی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا، وہ اس کا عاشقی کا میراث بن سکتا ہے۔ یعنی عاشقی کے لیے
کسی کی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ بالکل اسی طرح عاشقی کو کسی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میری نگرانی سے مراد مصنف مولوی عبدالحق۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ احاطے سے مراد چار دیواری ہی میں تھا۔ مقبرے کا باغ جہاں پر وہ مالی تھا وہ میری نگرانی میں تھا، یعنی مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا، اور مولوی عبدالحق کے خود رہنے کا مکان بھی اسی باغ کی چار دیواری میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ چمن کہتے ہیں باغ۔ اپنے بنگلے کے سامنے باغ بنانے کا کام نام دیو کے حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ ہمتن سے مراد مکمل توجہ کے ساتھ۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا سے مراد حیران ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا کہتے ہیں پودے کی وہ جگہ جہاں پر پانی ڈالا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا گھڑا، اس کو صاف کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ کہیں خشک گھاس نہیں ہے یا ہے تو تھانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، حوض سے مراد تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے آہستہ آہستہ ڈالنا، کیونکہ جب پانی ہم کسی پودے کے گڑھے میں اکٹھا ڈالتے ہیں تو وہ پانی وہاں سے نکل کر کیاری سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ آہستہ آہستہ ڈالنے سے وہ پانی جو ہے اس سوراخ میں، اس گہرے گھڑے میں جو ہے وہ جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی وہاں سے باہر نہیں نکلتا۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا۔ پانی ڈالنے کے بعد پودے کی سمت کو درست کرنا کہ کوئی پودا ٹیڑھا تو نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہر سمت سے، ہر جانب سے مڑ کر پودے کو دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، یعنی تھوڑے 2 قدم چلنے کے بعد دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ پودا کیسا لگ رہا ہے، کہیں جھک تو نہیں گیا۔ دکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ ایک شخص کی اپنے کام سے محبت اور اس کی ایمانداری کا ثبوت ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، یعنی مزہ آنے لگے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کام کو آپ سچائی اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو کبھی مشکل نہیں لگتا، بلکہ آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کی دلچسپی بھی اس میں مزید بڑھتی رہتی ہے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے، یعنی وہ کام جو دل لگا کر نہ کیا جائے، بہتر ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ بیکار ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، نقص آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی تھی اور بعض اوقات میں اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی،
یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ آس پاس سے مراد ارد گرد۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، مصروف رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، یعنی دیکھ بھال کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یہ پودوں سے محبت کا، پیشے سے محبت کا اظہار ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ چپکے سے مراد خاموشی سے، سرگوشی سے پیار کر رہا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے ہر بچے کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح نام دیو بھی ایک ایک پودے کے پاس جا کر بیٹھتا، ان سے پیار کرتا اور ان کا خیال کرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے، پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا، یعنی پودوں کے بڑھنے کے ساتھ اس کا دل بھی بڑھتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، توانا سے مراد طاقتور اور ٹانٹا سے مراد مضبوط، دونوں مترادف الفاظ ہیں، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔